رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، میرے حبیب، میرے بندے آپ کے پاس آ کر آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو جب بھی میرے بندے آپ کے پاس آ کر میرے بارے میں پوچھیں تو میرے بندوں سے فرما دینا، فانی قریب، میں ان کے بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ وہ جب مجھے پکارتے ہیں، فرمایا میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی دعا کو سنتا ہوں، میں ہی ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ بس چاہیے یہ کہ وہ مجھ سے مانگتے رہیں اور مجھ پر ایمان لاتے رہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا مانگو، جو حاجت ہے مجھ سے بیان کرو، میں تمہاری حاجتوں کو قبول فرماؤں گا اور پوری کر دوں گا۔ یہ رب تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے، فضل عظیم ہے کہ رب کریم نے خود ارشاد فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، میں سننے والا۔ کوئی سائل، کوئی سوالی مانگنے والا در بدر کی ٹھوکریں کھائے کہ مجھے کچھ دے دو، مجھے ضرورت ہے، میں طلبگار ہوں، میں ضرورت مند ہوں، میں حاجت مند ہوں، میری مفلسی ہر کسی کے سامنے ہے، در در کی ٹھوکریں کھائے، کسی دروازے سے آواز آئے، اے مانگنے والے ادھر نہ جا ادھر آ جا، یہ دروازہ کھلا ہے۔ یہ رب کریم کی پکار اسی انداز میں ہے۔ رب فرماتا ہے، دنیا کی ٹھوکریں کھانے والوں میری دہلیز پہ آ جاؤ، میں پکار رہا ہوں، مجھ سے مانگو، میں عطا فرمانے والا ہوں، سارے خزانے میرے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، مجھ سے میرے اچھے ناموں کے ساتھ پکارو، کبھی رزاق کہہ کر پکارو، کبھی غفار کہہ کر، کبھی ستار کہہ کر، کبھی رحمان الرحیم کہہ کر پکارو، مجھے پکارو تو صحیح، دیکھو میں عطا کیسے فرماتا ہوں۔ یہ تو قرآن مجید سے واضح ہو گیا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کی پکار بھی سنتا ہے اور قبول بھی فرماتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے میں دعا کرتا بھی ہوں اور مولا کریم میری دعا کو قبول کیوں نہیں فرماتا۔ وہ ہر کسی کی سنتا ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا نے میری گفتگو کو نہیں سنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب وہ سینوں میں چھپی باتوں کو جانتا ہے تو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو کیسے نہیں سن سکتا؟ وہ سنتا ضرور ہے لیکن کبھی قبول فرماتا ہے، کبھی قبول نہیں فرماتا۔ اب قبول جس کی دعا نہیں ہوتی اس کی کچھ وجوہات ہیں جو احادیث نبویہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا گیا دعا کے متعلق کہ یا رسول اللہ بندہ دعا کرتا ہے بعض اوقات دعا قبول نہیں ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سب سے بڑی وجوہات تین ہیں۔ رب تعالیٰ سے بندہ دعا مانگتا ہے کیونکہ رب تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، ہمارا ماضی بھی دیکھتا ہے، ہمارا حال بھی جانتا ہے اور ہمارے مستقبل کے بارے میں بھی خبر رکھتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہم سے زیادہ وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے۔ جب بندہ مولا سے دعا کرتا ہے، کسی شے کے متعلق بھی مانگتا ہے، رب تعالیٰ جو جاننے والا ہے سب کچھ، اس کی نظر رحمت دیکھتی ہے کہ میرے بندے کو اس وقت اس شے کی ضرورت ہے کہ نہیں، یا یہ چیز میرے بندے کے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ ایک وہ ضرورت ہے جس کو ہماری نگاہ دیکھتی ہے، ایک وہ علم ہے جو میرے خالق و مالک کا ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ رحمت ہے، وہ دیکھتی ہے حقیقتاً اس وقت ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہوتی ہے تو رب تعالی ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اگر ضرورت نہ ہو تو پھر رب تعالی عطا نہیں فرماتا، اس دعا کو روک لیتا ہے۔ آقا نے فرمایا جب رب تعالیٰ دعا کو روکتا ہے پھر وہ دعا ضائع نہیں جاتی، پھر اس کے دو مقام ہوتے ہیں۔ پہلا مقام تو یہ ہوتا ہے اس دعا کے بدلے رب تعالیٰ میں وہ کچھ عطا فرماتا ہے جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور ہم جانتے بھی نہیں ہوتے، رب تعالیٰ میں وہ کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ یا پھر کوئی ایسی مصیبت جو ہم پر آنے والی ہوتی ہے، رب تعالیٰ اس دعا کے بدلے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور دوسرا مقام یہ ہوتا ہے اگر بندے کو دنیا میں کوئی ضرورت نہ ہو اور پریشانیاں بھی اتنی زیادہ نہ ہوں جو اس کی صبر کی حد کو توڑ دے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو رکھ لیتا ہے۔ قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے مجھ سے فلاں کچھ مانگا تھا، میں نے تجھے عطا نہیں فرمایا تھا، آج اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرماتا ہوں۔ یہ حدیث پاک آقا نے فرمایا رب تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ تو جب اس کو جنت مل رہی ہوگی اور اس کو بدلہ مل رہا ہوگا دعا کا، تو میدان محشر میں ہر انسان تمنا کرے گا،
ہر کسی کی چاہت اور امید ہوگی کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، آج میرے رب مجھے آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرماتا۔ جب صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان سنا تو صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں التجا کرنے لگے، آقا رب سے دعا کریں، اللہ کرے ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہو، دنیا میں ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہو، رب تعالیٰ ہمیں ہماری دعاؤں کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائے۔ اس لیے رب تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کریں، ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کریں۔ اور صحابہ کرام عرض کرنے لگے، آقا آج کے بعد تو ہم بہت ہی زیادہ دعائیں مانگا کریں گے، ہر شے کی دعا مانگو، چھوٹی سے چھوٹی شے کیوں نہ ہو اس کی دعا مانگو، اگر دنیا میں عطا ہوگی تو ہوگی، اگر نہ ہوئی اور اس کا بدلہ بھی نہ ملا تو قیامت کے دن آپ کی دعا آپ کا انتظار کرے گی۔